پاکستان اور چین جو ہے وہ اپنے خلائی تعاون کو آگے بڑھا رہے ہیں اور خلائی تعاون کے فروغ کے لیے چین کے خلائی اسٹیشن پر ہماری خلائی پرواز میں پاکستانی اب جائیں گے. یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا. بالکل. اچھا یہ معاہدہ سائن ہوا ہے اس میں اور بہت کچھ ہونے والا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی خلاباز کو تربیت دینے کا معاہدہ بھی کیا گیا اور اس انقلابی معاہدے پر وزیر اعظم کی موجودگی میں اسلام آباد میں دستخط بھی کیے گئے ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم کا کیا کہنا تھا ایکچولی یہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. آج الحمدللہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی پارٹنرشپ ہو رہی ہے اور پہلا ایسٹروناٹ پاکستانی وہ خلا میں جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کو عزت ملے گی. لمبا سفر ہے, کٹھن سفر ہے, بہت مشکلات ہیں, لیکن گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اسی پہ بات کرتے ہیں ہمیں تو ذرا گھبرا سے جاتے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا ماحول ہوگا, اس میں کیسے وقت گزاریں گے, کیا تجربے کریں گے. میں تو ایکسائٹ ہو جاتی ہوں, مجھے تو یہ چیزیں ساری باتیں ہم پوچھیں گے ڈاکٹر AKM شفاعت علی صاحب سے جو کہ ڈائریکٹر ہیں اسپارکو کے. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو مبارک ہو پوری قوم کو بھی اور آپ سب کو بھی. کب سے یہ پلان ہو رہا تھا اور فائنلی معاہدہ طے پا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی آپ نے وضاحت کی ہے کہ ابھی ہمارا ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس میں سپارکو اور چائنا جو مین اسپیس ایجنسی ہے ان سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم پاکستان کا پہلا ایسٹروناٹ جو ہے وہ اسپیس میں جائے گا. یہ اس سے ظاہر سی بات ہے کچھ عرصے سے یہ اس پہ بات چیت چل رہی تھی کہ یہ ہے نا ہم نے کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو چیزیں جب فائنلائز ہوئیں تو یہ معاہدہ فائنلائز ہوا ہے کہ ہم نے اب اپنا پہلا پاکستانی ایسٹروناٹ چائنا اسپیس اسٹیشن پہ انشاءاللہ ہم بھیجیں گے اس پہ. اچھا تو سر ہمارے ایسٹروناٹ کون ہوں گے, مطلب یہ پروسیس کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ابھی ہمارے سے ایک سلیکشن پروسیجر ہے. تو ابھی ہمارا سلیکشن پروسیجر سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ وہ اس سال 2025 میں فائنلائز ہوگا. یہ 3 سٹیجز پروسیجر ہے. اس میں پہلے پریمرلی سلیکشن ہوگی کہ ہمارے پاس ہے لوگوں کے نام آئیں گے, اس بیسس پہ ہے نا وہ پھر سیکنڈری سلیکشن ہوگا, پھر فائنلائز ہوں گے. تو ہم نے 2 ایسٹروناٹس فائنلائز کرنے ہیں جو کہ ہم نے اس اسپیس اسٹیشن کی چائنا اسپیس اسٹیشن پہ بھیجنے کے لیے ان کو ہم ٹریننگس پرووائڈ کریں گے. اینڈ دی ٹریننگ ول بی مطلب کچھ سالوں کی ٹریننگ ہے, کچھ مہینوں کی ہوگی؟ آفٹر دا سلیکشن 2026 میں یہ پھر ایک کمپلیٹ ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جو کہ یوزلی ایسٹروناٹس اس کو فالو کرتے ہیں ایز پر اسٹینڈرڈ پریکٹس ہوتا ہے. یہ بڑا کمپریہنسو ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ کا ایسٹروناٹ پورے سال جو ہمارا جو ایسٹروناٹ کا جو سینٹر آف چائنا ہے اس کے اندر جا کے یہ ٹریننگ حاصل کریں گے. اور اس ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اس لیے کہ وہاں پہ جو انوائرمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو ارتھ کے. تو آپ کا ایسٹروناٹ جو اس اسٹیشن کے اندر جب ریزائڈ کرے گا فار 1 ہول ویک وہ اس اسٹیشن کے اندر موجود ہوگا, تو وہاں پہ مائکرو گریویٹی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے ایسٹروناٹ یوزلی فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی باڈی کس طرح سے رسپونڈ کرے گی اور یہ سب چیزیں, کیونکہ جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں باقی ایسٹروناٹس وغیرہ کو اور فلموں میں بھی ٹی وی میں 100 سوالات ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ میں کہ میں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کیا کوئی جاتے ہی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے. پانی کا قطرہ بھی ہے تو وہ تیر رہا ہے اس کو آپ ایون آپ وہاں پہ جو آپ نے فوڈ بھی انٹیک کرنا ہے اس کا کیا ایک پروٹوکول ہے, کس طرح سے کرنا ہے, یہ سب چیزیں ہیں. تو آپ کی جو ایک کمپلیٹ لائف ہوتی ہے اس میں کمپلیٹ چینج آنا ہوتا ہے. تو اس سے آپ پورا یوز ٹو ہو جائیں. اس سے یوز ٹو ہونے کے لیے آپ کو پھر ارتھ پہ یعنی آپ کو جہاں پہ ہماری جو فیسلٹیز جہاں پہ ایسٹروناٹس کی جو سینٹر بنا ہوا ہے چائنا کے اندر, اس کے اندر ان تمام ڈومینز میں آپ کو ٹریننگز کرائی جاتی ہے. اچھا یہ جو بھی سلیکٹ ہوگا یہ اس کا خرچہ اسپارکو اور حکومت پاکستان اٹھائے گی چائنا کے تعاون کے ساتھ؟ بیسیکلی ہمارے کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہوا ہے چائنا کے ساتھ. تو جیسے آپ کو میں ایک چیز اور ساتھ وضاحت کروں کہ جو چائنا اسپیس اسٹیشن پہ اس سے پہلے جو ایسٹروناٹس ہیں وہ صرف چائنیز گئے ہیں. اس سے پہلے کبھی کسی غیر ملکی ایسٹروناٹ کو یہ موقع نہیں ملا ہے کہ وہ چائنا اسپیس اسٹیشن. تو دس از فرسٹ ٹائم کہ تو اس سے یہ ایک چیز ہوئی ہے کہ جو پاک چین کی جو ایک دوستی ہے اور جو آپ کا ایک تعلق ان کے ساتھ ہے وہ ایک بڑے گہرے روابط تک پہنچ چکا ہے, اور وہ دے آر اوپن اینڈ دے آر اکوموڈیٹنگ اس کہ آپ آگے اس کو اویل کریں. اچھا اب مجھے بتائیے گا کرائیٹیریا کیا ہوگا, کیونکہ اب یہ بات سن کے ہی بہت سارے بچے جو لوگ ہوں گے جو پیشنیٹ ہیں اس کام کو کرنے کے لیے, جو خلا کا یہ تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ تو بے چین ہو گئے ہوں گے کہ ہم کیسے اپلائی, کوئی اوپننگ آئی تو ہم کیسے اپلائی کریں. اپلائی ہوتا ہے ایگزیکٹلی اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جیسے ایک انٹرنیشنل پروٹوکول بنا ہوا ہے کہ اس میں آئدر آپ کا کوئی ایکسپیرینس پائلٹ جاتا ہے اس پروگرام میں جو اسپیس اسٹیشن کے پروگرامس میں ہوتے ہیں, یا پھر آپ کا کوئی سائنٹسٹ.
تو سپارکو سائنٹسٹ یا اینی آف دا ایکسپیرینس پائلٹ فرام پاکستان ول بی گوئنگ فار دس تھنگ. تو اس میں اچھا اس کے بعد پھر آپ کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا اور ڈفرینٹ ہے. جب ان دونوں کے بعد پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کس ایج گروپ کے لوگ آپ کے اس میں جا سکتے ہیں. کس ایج گروپ کے؟ تو اس میں ہے 30 ایئرس سے 45 ایئرس کے درمیان کے ایج گروپ کے لوگ اس میں جا سکتے ہیں. اس میں ہائٹ کا بھی کرائٹیریا ہے کہ اس ہائٹ سے اس ہائٹ تک کے لوگ اس کے اندر جا سکتے ہیں. ویٹ وغیرہ یہ سب کچھ ہوگا. ویٹ بھی ہے, میل فیمیل دونوں میں سے کوئی دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی ایٹ دا مومنٹ یہ ہے کہ اس میں ہم نے میل کی ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے. تو جی تو اس میں لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ ابھی ہمارا تو چانس ہی ختم ہو گیا. تو اور سملرلی اس میں اور باقی ویژن کے لحاظ سے بھی کلر بلائنڈ بھی نہ ہو, یہ فیکٹرز بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. I'm just thinking آپ نے کہا ہے کہ وہ جو ایج بریکٹ ہے 30, تو آپ ایک پریویس ایجوکیشن پوری ایک چاہیے, اس میں پریفرنس کیا ہے کہ کیا پڑھا ہو؟ پائلٹ یا سائنٹسٹ. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ انہوں نے کوئی ڈپلوما کیا ہوا ہے, انڈر گریجویٹ ہیں, گریجویٹ ہیں, ایون پی ایچ ڈی ہیں. فزیکل فٹنس از دا ٹاپ پرائرٹی. بعد میں اس کے جو مینٹل جو اس کے وہ ہیں چیزیں کہ وہ کمپلیٹلی فوکس ہو کے چیزوں کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ میں یہ ایجوکیشن کرائٹیریا بیک گراؤنڈ بھی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی ویب سائٹ پہ اپلائی ہوگا, کوئی پورٹل ہے اس کا, اشتہار چھپے گا, کیا ہوگا؟ نہیں, اس کا تو بیسیکلی ہے کہ یہ تو انٹرنلی اس میں آپ لوگ سلیکشن ہوگی, انٹرنل سلیکشن ہوگی, جس میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سپارکو سائنٹسٹ یا ایکسپیرینس پائلٹس انہی کے درمیان ہمیں سلیکشنز کرنی ہوں گی. ہاں اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس میں ہمارے جو ایکسپیریمنٹس ہونے ہیں اس اسپیس اسٹیشن پہ, دیٹ ول بی ایڈورٹائز ٹو آل. تو اس میں جو پبلک کے لیے ہے کہ اسٹوڈنٹس یا ایون جو جنرل پبلک سے کوئی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی اپنا ایکسپیریمنٹ اس مائکرو گریویٹی انوائرمنٹ میں کنڈکٹ کروائیں جو کہ آپ کو ارتھ پہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے, تو وہ ایکسپیریمنٹس ہمیں پرپوز کریں گے. ان ایکسپیریمنٹس کو پھر وہ ایڈورٹائز ہوگی ہماری, اور اس سے ہے نا. ڈاکٹر صاحب ویسے میرا خیال ہے کہ خواتین آپ کو بتائی ہے زبردست کام کر رہی ہیں اسپیس سائنس میں, اور بہت ساری ہماری ہیں خلاباز بھی ہیں اور جب ہم دنیا میں. تو آپ کو یہ اوپننگ رکھنی چاہیے کہ مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی آ سکتا ہے. کیونکہ پہلے بھی جب ایسٹروناٹس وغیرہ کی فرام پاکستان بات ہوئی تھی تو نمرا سلیم کا نام کافی ہمیشہ آتا تھا, شی بینگ اے وومن, تو ہم بڑا ایک پراؤڈ فیل کرتے تھے. although ہم نے آپ سے سمجھ لیا کہ وہ ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں, وہ سب آربیٹل فلائٹس ہوتی ہیں. دیٹ از کمرشل ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی. تھینک یو جی, بہت شکریہ, تھینک یو فار بینگ ود اس. گریٹ نیوز.